بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا فکر و خبر کی اسٹوڈیو میں۔ آج ہم رمضان مبارک کی مناسبت سے ایک نئے پروگرام سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، جو دراصل پروگرام ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ پیغام ہے۔ اور وہ پیغام اس کے بعد پھر کوئی پیغام آسمان سے اترنے والا نہیں ہے، وہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت اس رمضان المبارک کی مہینے کی مناسبت سے ہمیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس میں ہم انشاءاللہ پورے 30 دن تک ہر دن جو نماز میں پڑھی جانے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں، جن کو ہم اپنی سنت نمازوں میں پڑھتے ہیں یا ان کو ہم فرض نمازوں میں سنتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن آخر صرف ہم جو سن رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ جو سورہ ہے، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہیں شروع کرنے والی۔ اس سورہ کی یہی خصوصیت اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی اگر سورہ فاتحہ بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر اس کا کیا مطلب۔ لہٰذا یہ سورہ فاتحہ، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کا نام جیسے ابھی بتایا گیا کہ شروع کرنے والی، اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، سورہ مزمل کی شروع کی آیتیں، سورہ مدثر کی شروعات کی آیتیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو ایک بارگی یعنی ایک ساتھ نازل ہوئی۔ تو اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، سورۃ الکنز یعنی خزانے کی صورت، خزانے والی صورت، اور اس کا نام ہے کافیہ ہے، وافیہ ہے، شافیہ ہے، یعنی شفا دینے والی، کفایت کرنے والی۔ یعنی ان مشکلات میں بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا تو ان مشکلات سے اس کا حل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو اس سورہ کے متعلق ایک واقعے کو سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا، تو وہاں پر ہم جب گئے تو ایک جگہ، ایک قریے میں ہم نے ان سے میزبانی طلب کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم پردیسی ہیں، آپ ہماری مہمانی کیجئے، آپ ہماری مہمانی کیجئے اور ہمیں دعوت کھلائیے۔ انہوں نے دعوت دینے سے، ان کو کھلانے سے انکار کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا جو بڑا تھا اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ نے جب اس کو ڈس لیا تو قریے والے، شہر والے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ جو جماعت آئی تھی، صحابہ کی جماعت، ان سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، رقیہ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رقیہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ ہم نے تم سے میزبانی طلب کی، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ہماری دعوت کریں، آپ نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا
کہ اگر آپ رقیہ کریں گے تو ہم تمہیں اتنا اتنا مال دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، اور جو اس کا زہر تھا وہ اس بڑے آدمی سے ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام وہ جو مال ان سے ملا تھا وہ لے کر مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات رکھی اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا، ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارا جو یہ مال ملا ہے اس میں سے میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی جو تم کو مال ملا ہے یہ بالکل حلال ہے، اس میں تم میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ شفا دینے والی رقیہ اس سے کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بس ایسے ہی سورہ فاتحہ میرے دل میں اللہ نے بانٹ ڈالی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی تو اس سے اسے شفا مل گئی۔ تو ناظرین، سورہ فاتحہ کی اس مختصر سے فضائل اور اس کے ایک واقعے کو سن کر ہم آج کے اس پروگرام کو، آج کی جو پہلی قسط تھی، ختم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے جو ہم شروع کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا آراء ہے اور کیا رائے ہے، آپ اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔